پہلا ایشو ایکوٹیبل فیڈریشن، دوسرا ایشو ہے لنگوسٹک ری آرگنائز کریں. لنگوسٹک اینڈ کلچرلی، کلچر اینڈ لنگوسٹک. ہاں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں فیڈریشن بنی ہے سوائے امریکہ کے، کیونکہ امریکہ ایک سیٹل جگہ ہے، نیچرل گروتھ نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی فیڈریشن ہیں، جتنی بھی پوری دنیا ہے، اس کی جو ڈویژن ہوئی ہے نا وہ ہمیشہ کلچرلی، جغرافی اور لنگوسٹک پہ ہوئی ہے. انگلینڈ میں 3 صوبے ہیں بیسیکلی، ویلس، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ یا آئرلینڈ. ٹھیک ہے، کیا ہے لنگوسٹک. شبر صاحب آپ نے بالکل ایک نیا زاویہ دیا، لیکن میں پھر کہتا ہوں مطلب ایک تو ویژن کی بات کی آپ نے، خواب کی اپنے بات کی. میں لے کے آتا ہوں کہ جو آج کل بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں، جو کہ کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی گفتگو سے اس کا آغاز ہوا کہ نظام ڈھہ گیا ہے اور ملک کو جو ہے چھوٹے یونٹس کی ضرورت ہے. تو آپ کا تو ایک اس میں آگے ہمارے سامنے کہ جی شروعات جو ہے فیڈریشن کو ٹھیک کرنے سے ہونی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ با اختیار مقامی حکومتیں بلدیاتی نظام کر دیں تو اتنا بڑا ڈسٹرکچرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے تمام لوگوں سے کہ وہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں مگر اس لفظ کا مطلب نہیں پتا ہوتا. ہاں، آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا با اختیار. با اختیار مقامی حکومتیں. با اختیار کسے کہتے ہیں؟ با اختیار کا مطلب ہے کہ سڑک میرے اختیار میں ہے، امپاورڈ. ہاں، سڑک بنانے کا اختیار میرے پاس ہے. سڑک بنانے کے اختیار لے کر میں نے جھک مارنی ہے اگر اس کے بنانے کے پیسے نہیں ہیں تو. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی میں جس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامی میری بات سنو نا. فائنینشیل اختیار بھی ہے نا. اچھا اب آئے نا فائنینشیل اختیار. با اختیار کا مطلب ہوتا ہے فائنینشیل ڈیولوشن. جی میں وہی اس کا اشارہ. تو آپ با اختیار کا جو مطلب لیتے ہیں وہی لیتے ہیں کہ کیا اختیار ہے. اختیار کی بات نہیں ہے، فائنینشیل ڈیولوشن. ہاں، فائنینشیل ڈیولوشن جو ہے نا وہ پاکستان کی بیوروکریسی کے دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ انہوں نے پہلا چورن جو بیچا تھا نا وہ اسی کام کا بیچا تھا. میں سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی، یہ جو سیل ٹیکس ہے نا یہ کسی زمانے میں پرووینشل ہوا کرتا تھا. تو ایسٹ پاکستان کے پاس اپنے پیسے آتے تھے، ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے. تو ہم نے ایک سال میں کہا کہ ہمیں 1 سال کے لیے سیل ٹیکس فیڈریشن میں دے دیں 51 میں. اس کے بعد آج تک واپس نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ایک نواز شریف صاحب جینیس آدمی آئے، انہوں نے ایک دن کہا کہ سیل ٹیکس کا ریٹ 12.5% ہے اور یہ جو آکٹرائے کے ٹھیکیدار ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں ہر اس پہ سڑک کے اوپر آکٹرائے کو تنگ کرتے ہیں. تو آکٹرائے کو سیل ٹیکس میں مرج کر دیں. تو کراچی شہر کی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپ دیا گیا، کیونکہ کراچی شہر مین آکٹرائے کا ریسیور تھا، کیونکہ یہاں پوری امپورٹ آتی ہے. تو آپ پہلے یہ تو ڈٹرمن کر لیں عامر ضیاء صاحب کہ چھرا آپ کو گھونپا کس نے ہے. آپ چھرا گھونپنے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ گھونپا کسی اور نے، پیچھے کسی اور بتا رہے ہیں، غصہ کسی اور پہ اتار رہے ہیں، غصہ کسی اور پہ اتار رہے ہیں. لیکن وہ پروونس کو تو ملتا ہے نا اس کے شیئر. نہیں ملتا تو وہ تو یوں گھوم کے آتا ہے نا سیدھا. آئے گا پھر NFC میں آئے گا، NFC میں گھومے گا تو آنے میں 100 روپے میں سے 5 روپے رہ جاتے ہیں نا. تو میری آکٹرائے واپس کر دو، مجھے صرف آکٹرائے واپس کر دو. اختیار دے دیں آپ ہمیں. نہیں، آکٹرائے کا دنیا میں کلیکشن ہر جگہ لوکل باڈی کے پاس ہوتا ہے. دنیا میں کہیں آکٹرائے سیل ٹیکس سے مرج نہیں ہوتی. آکٹرائے کا مطلب کیا ہے؟ آکٹرائے کا مطلب کیا ہے آپ مجھے بتائیں. آکٹرائے ہوتی ہے کہ سڑک بنانے کے لیے خرچہ، اس میں ٹرک جو ہے چاہے وہ سونا لے کے جا رہا ہو یا ٹرک کوئلہ لے کے جا رہا ہو، ٹرک جتنی سڑک توڑے گا اس کے لیے آکٹرائے لگتی ہے. اس کا وزن کتنا ہے، جتنا وزن ہوگا. تو یہ بیوقوف کے بچے کرپٹ لوگ جنہوں نے آکٹرائے کو ویلیو کے ساتھ مرج کر دیا. سوچیں آپ. نہیں سوچے نہیں. ہاں حیران ہوں گے نا بھائی، کیوں کیا؟ حیران نہیں ہے، حیران نہیں ہے، بے ایمان ہے. حیران نہیں ہے، بے ایمان ہے. یہ بے ایمان ہے. حیران تو ہمیں، حیران آپ ہیں. یہ بے ایمان ہے. انہوں نے آکٹرائے کو مرج کیا سیل ٹیکس میں، یہ بے ایمان ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے خلاف فتویٰ آنا چاہیے شریعت کورٹ سے.
کہ یہ مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے، یہ بے ایمانی کا ہے، یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے کہ آپ نے سب سے بڑا ریونیو سورس اٹھا لیا، اس کے بعد آگے چلیں. اب آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ با اختیار صوبائی ادارے، مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے. میرے پاس جب آتا نا مجھے ملنے کے لیے مصطفیٰ کمال بھی آیا تھا، تو میں نے کہا یار تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو.